موسم بیگ صاحب یہ فرمائیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان بن رہا ہے کوئی؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بلکہ پرسوں تو انہوں نے یہ کہا کہ میری شاید لاسٹ ٹویٹ ہے، اب یہ پولیس آ گئی ہے، اب یہ مجھے گرفتار کرے گی، اور آج تھوڑے سے کانفیڈنٹ تھے وہ. تو یہ واقعی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا، پلان کیا ہے؟ میرے خیال میں شاید ان کی ویلز جو ہیں وہ اینڈ آف دس منتھ 31 مئی تک ہیں، تو میرے خیال میں اس دوران کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر گرفتار کریں. خان صاحب کیونکہ پیرانوائڈ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ابھی مجھے مار دیا جائے گا یا اریسٹ کر لیا جائے گا. میں نے یہ پہلے پی ٹی آئی کے لیڈران دیکھے ہیں جو جیل سے اتنا ڈرتے ہیں اور باتیں بہت بڑی کر رہے تھے، اور اتنا تکبر تھا ان کے لہجے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ ابھی گورنمنٹ کو جب تک جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ان میں ایک دو ایف آئی آرز میں خان صاحب کا نام بھی ہے. تو جب تک وہ سارے راؤنڈ اپ نہیں ہوتے میرا خیال خان صاحب کو نہیں چھیڑیں گے. البتہ خان صاحب کیونکہ نیب کی پیشی جتنی بھی نوٹسز آ رہے ہیں اس کو نہ ریسیو کر رہے ہیں. آج آنا تھا، نہیں آئے وہ. جی انہوں نے جواب دیا ہے، میرے خیال میں شاید ایک آدھ دن میں وہ ایڈ بھی دیں اخبار میں نیب والے کہ بھئی آپ حاضر ہوں اپنی بیگم کے ساتھ. تو پیش تو ان کو ہونا پڑے گا، مقدمات تو ان کو بھگتنے پڑیں گے. بڑی دنیا نے بھگتے ہیں اور انہوں نے بہت دنیا پہ ظلم کر کے مقدمات بنائے تھے، اور جس حد تک انہوں نے نیب کو استعمال کیا اس کی تو میرا خیال میں مثال ہی نہیں ملتی. اور اب اپنی باری ہے، ایک تو لا چینج ہو گئے نیب کے، وہ بھی ان کی گڈ لک ہے. 14 دن کا ریمانڈ ہے، ورنہ سب بیچاروں نے 90 دن بھگتے، اور پھر کئی انہوں نے تو 2 سال 3 سال جیلوں میں رہے نیب کی وجہ سے، اور وہ کیسز بھی نہیں تھے، خان صاحب کی خواہش پہ ہی اندر ہوئے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بدقسمتی بھی سمجھ لیں اس ملک کی، لیکن خان صاحب کی ڈبل بدقسمتی ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو مکتی بانی یا آر ایس ایس یعنی آلموسٹ پھنس گئے. یہاں سے میرا خیال ہے واپسی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور گڈ لک ہوگی تو ہوگی مشکل ہے جی. گڈ لک آپ کی ساری زندگی رہے تو پلگ ایک دفعہ کھینچا جا سکتا ہے، وہ جو کہ کھنچ گیا. اور یہ انہوں نے اس پارٹی کو ملیٹنٹ جیسے مکتی بانی نے کیا تھا بنگلہ دیش میں، یا آر ایس ایس ڈیولپ ہوئی ہے، یہ اس طرز پہ ان لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے. اور ان لوگوں کو پہلے سے تھا، اٹ واز پری پلان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم آرگنائز ہوں اور جا کے اٹیک کر دیں، وہ بھی ساری ملٹری انسٹالیشنز پہ. تو یہ جو ان کا پلان ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گا آنے والے دنوں میں. اور جن لوگوں کو اب یہ ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی نہیں، حالانکہ شہداء کو کہتے ہیں ہمارے، جو اندر ہو گیا مرنے والے ان کے ہیں لیکن جنہوں نے جلایا وہ ان کے نہیں، جو غازی ہیں. بات یہ ہے حساب تو دینا پڑے گا. اور مقدمات آپ یہ دیکھیں، ویسے یہ ملٹری کورٹ میں جائے گا مقدمہ ان کا، کیونکہ اب ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ضمانتوں سے بالا تر ہو کے گرفتار کیا جا سکے عمران صاحب کو. وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت جو ہے نا یہ دیکھیں جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ یا پرسنلز پہ حملے کیے ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کورٹس میں اور ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے وہ سیولین کے سیولین میں ہوں گے، اور جو فوجی تنصیبات ان کے وہ ملٹری کورٹس میں ہوں. اور اس میں جو انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ڈالی ہیں وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے انسٹیگیٹ کیا. نہیں، وہ سرکاری ملازمین کے لیے، کہ جو سرکاری ملازمین ہیں نا جی، اور جو اندر سے انفارمیشن سیکریسی لیک کی ہے جنہوں نے، وہ ان کے لیے ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک فوٹیجز ہے جس میں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر میں ایک شخص ٹیلی ویژن توڑ رہا ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کا گریڈ 18 کا ملازم ہے. اچھا. اور اسی طرح کافی ملازم بھی پکڑے گئے جو کہ اسی جتھے میں شامل تھے. اور لوگوں نے تو آئی ڈونٹ نو کیا سوچ سمجھ کر، اور یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے حقیقی آزادی. بھائی حقیقی آزادی ہے تو آپ خود باہر نکلو نا. آپ ایک دن وہ تو آزاد ہے نا، وہ خود کہہ رہے ہیں میں آزاد ہوں. حقیقی آزادی تو آپ کو چاہیے نا جی، تو آپ کو باہر نکلنا چاہیے. اسی کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے.